لیے یکساں وہ پیر و مرشد تھے۔ ابھی ابھی کی بات ہے، حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب ہبلی تشریف لائے تھے، ابھی چند مہینوں قبل کی بات ہے، میں خود بھی حاضر تھا، ایئرپورٹ میں استقبال کے لیے میں حاضر رہا، تو حضرت کو میں نے گل پوشی کی اور اس کے بعد استقبال کر کے باہر لے آئے، تو حضرت سے میں نے ادباً یوں عرض کیا کہ حضور آپ کا ہبلی پہلی مرتبہ آنا مبارک ہو۔ میرے علم میں تو یہی تھا کہ حضور اسجد میاں صاحب پہلی مرتبہ ہبلی آئے، حضرت حضور تاج الشریعہ تو کئی مرتبہ آئے، خود ایک بار میری دعوت پر بھی تشریف لائے تھے، فخر اظہر کانفرنس ہبلی میں ہوئی تھی، اس وقت حضرت 2009 میں تشریف لائے تھے۔ اسجد میاں صاحب جب تشریف لائے تو میں نے ایسے اخلاقاً کہا کہ آپ کا پہلی مرتبہ ہبلی آنا مبارک ہو، تو اسجد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال انہوں نے کہا نہ مولانا پہلی بار نہیں، یہ دوسری بار آیا ہوں۔ کہا کب آپ آئے تھے؟ کہا آج سے 35 سال پہلے۔ کہا ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں 35 سال پہلے ابا کے ساتھ آیا تھا، حضور تاج الشریعہ کے ساتھ۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ میں والد گرامی حضور تاج الشریعہ کے ساتھ ہبلی کے لیے آیا تھا آج سے 35 سال پہلے، تو وہ سفر انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ وہ سفر بڑا کٹھن تھا، کہ ابا ممبئی سے چلے تھے ایس ٹی بس میں بیٹھ کر، لال بس میں بیٹھ کر کے ناسک تک آئے تھے، ناسک پہنچنے کے لیے 8 گھنٹے لگے تھے، 8 گھنٹے ناسک پہنچے، اور ناسک پہنچ کر کے وہاں سے پھر دوسری گاڑی لیے، ناسک سے پھر پونا وغیرہ کا سفر کیے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اور 8 گھنٹے ہیں پونا سے۔ یہ آج کے زمانے میں 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 8 گھنٹے لگے، اور اس کے بعد پونا پہ آ کر کے نہ کوئی گاڑی تھی، کچھ بھی نہیں۔ دوسرا دن تھا حضرت کو ممبئی سے نکلے ہوئے گورنمنٹ بس میں سفر کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں ابا کے ساتھ تھا، اس وقت میری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی۔ دوسرا دن آیا اور دوپہر ہو گئی، اس وقت ہبلی والوں کو ہم نے بہت ادھر ادھر سے فون ملایا، تو وہاں سے بات آئی کہ ابھی کوئی گاڑی بھی نہیں آتی ہے، آدھا آپ یہاں سے کوئی گاڑی کر کے آئیں، آدھا ہبلی والے کوئی گاڑی لے کر کے آئیں گے۔ تو پھر وہاں سے کوئی کرائے کی گاڑی کیے، اور وہ بیچ میں 4 مرتبہ رکی خراب ہو کر حضرت کو لے کر کے، اور تقریباً رات ہو گئی، رات کے 12-1 بجے بیچ راستے میں رہے۔ حضرت نے خود ہی اپنا سفر بتایا، اور اس کے بعد صبح کے قریب ہبلی والوں کی ایک کار آئی، اور وہاں سے اس کار میں لے کر کے دوسری شام کو ہبلی پہنچے۔ کنٹینیو 48 گھنٹے کا سفر کر کے گئے تھے، 48 گھنٹے کا سفر فرما کر وہاں کس لیے گئے تھے؟ تبلیغ اسلام کی خاطر، لوگوں کو عشق رسول کا جام پلانے کے لیے۔ یہ لوگ آج جو ہم نے دیکھا ہے حضرت کو پلین کا سفر کرتے ہوئے، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو حضور تاج الشریعہ کے سفر کو لے کر کے سوال کرتے تھے، بڑے آرام دہ ان کے سفر ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی جوانی کو دیکھا کہاں ہے کہ کس جگہ کا کیسا وہ سفر کرتے تھے؟ ان کے شہزادے گواہ ہیں آج 48 گھنٹے یا 50 گھنٹے کا سفر کر کے وہ ہبلی جیسے علاقے میں گئے ہیں۔ وہاں پر ایسے لوگ کہ دیہاتوں سے لوگ آئے ہوئے، انہیں تو وہاں سلیقہ تک نہیں تھا۔ جہالت آج بھی بہت بھری ہوئی ہے کرناٹک کے بہت سارے علاقوں میں۔ ان علاقوں میں تبلیغ اسلام فرمایا، لوگوں کو سنیت کا جام پلایا، اور کبھی کبھار وہاں 8 دن تک رکتے تھے۔ جبکہ یو پی والے جانتے ہیں انہیں ساؤتھ کا کھانا راس نہیں آتا ہے، ساؤتھ اور نارتھ کا بڑا فرق ہے، شمال جنوب کا بڑا فرق ہے، وہ سارے کھانے بھی برداشت کرتے، چاہے اس وقت حضرت کو جو کھانا دیا جاتا، جس گھر میں ٹھہرایا جاتا ٹھہرتے تھے۔ ان بزرگوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر جگہ عام کیا جائے، میرے آقا کی محبت کو ہر جگہ پھیلایا جائے۔ 2009 کی بات ہے جب میں نے حضرت کو دعوت دیا تھا، اس وقت تو کثیر مشاغل تھے، باہر کے سفر، ہر جگہ کے سفر۔ میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ حضور یہاں پر قادیانیت پھیل رہی ہے، گاؤں میں قادیانی آ رہے ہیں، آپ کی ضرورت۔ اسی وقت حضرت نے کہا کسی سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، میں آتا ہوں، جو تم تاریخ طے کرو اس میں ساری ٹکٹ بنو۔ میں نے ٹکٹ بنائے، میں نے پوسٹر بنائے، یہ ساری چیزیں۔ میں طالب علمی کے زمانے میں میں سوچتا ہوں بڑے بڑے لوگ موجود تھے،
لیکن حضرت ایک بچے کی بات پر اتنا لمبا سفر کیا، دلی سے ممبئی، ممبئی سے بلکہ اس وقت غالباً بنارس بھی گئے تھے، وہاں سے پھر ممبئی، ممبئی سے پھر ہبلی کا سفر، یہ تمام سفر صرف ایک بات پر، ایک بچہ بلایا ہے، لیکن کس بات پر کہ قادیانیت کا یہاں پر زور پکڑ چکا ہے اور یہ پھیل نہ جائے، یہ فکر امت ہوا کرتی تھی ان بزرگوں کی۔ آج لوگ اپنے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کی، ان بزرگوں کی محنت اور ان کی قربانیوں کو ہم میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا۔